بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج ایک اہم مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ اہم مسئلہ جو روزمرہ زندگی میں بسا اوقات آتا رہتا ہے، تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے یا کس طرح نہیں۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ جو قربانی کے دن اوجھڑی اور آنت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اوجھڑی اور آنت کا کھانا کیسا ہے، تو ہم جو ہے نا اپنے اسلاف کی کتابوں میں سے کچھ حوالے دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جو اوجھڑی کھانے والے حضرات ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو سلیم الطبع لوگ ہیں، جن کی مزاج اور طبیعت جن کی سلامت ہے، تو وہ اوجھڑی اور آنت کو نہیں کھاتے۔ یعنی سلیم الطبع لوگ جو ہے نا وہ اوجھڑی اور آنت کو نہیں کھاتے، یعنی باقی جس طرح کے جن کو طبیعت جو ہے نا اس طرح کی ہو تو وہ اوجھڑی اور آنت کو کھانے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ اوجھڑی اور آنت کو کھانا مکروہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فتویٰ ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے اسلاف میں سے ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 14 اور اس کا جلد 14 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 708، یعنی فتاوی رضویہ شریف کی جلد 14 صفحہ نمبر 708 میں آپ سے سوال کیا گیا کہ سوال یہ کیا گیا کہ قربانی کی آنت قربانی کے گوشت میں شامل کیا جاوے یا نہیں، یعنی کہ یہ قربانی کی آنت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فرماتے ہیں کہ اوجھڑی آنتیں جن کا کھانا مکروہ ہے اور تقسیم نہ کی جائے بلکہ دفن کر دی جائے، اگر بھنگی اٹھا لے منع کی حاجت نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں اوجھڑی اور آنت کو تقسیم نہ کیا جائے، گوشت میں نہ ملایا جائے، اور پہلے تو بالخصوص اس کو دفن کیا جائے۔ اگر دفن نہیں کرتے تو اگر کوئی بھنگی اٹھاتا ہے تو اس کو منع نہ کیا جائے، یعنی بھنگی کھا سکتا ہے، یعنی سلیم الطبع لوگ جو ہیں وہ اس اوجھڑی کو نہیں کھا سکتے۔ اور اس کے بعد ایک کتاب ہے فتاوی فیض الرسول۔ فتاوی فیض الرسول یہ حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد صاحب قبلہ امجدی رحمہ اللہ تعالی آپ نے لکھا، یہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں سے ہے۔ یہ فتاوی فیض الرسول کی جلد 2 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 432، اس کا صفحہ نمبر ہے۔ تو اس میں سوال کیا گیا آپ کو بھی اوجھڑی اور آنت کے بارے میں یہ کھانا کیسا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اوجھڑی اور آنت کھانے پر باضد ہیں، جب ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے تو اس میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں طبعی ہے، جس کا دل چاہے کھائے ورنہ نہ کھائے، اور بعض لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہی تو ہے، حرام تو نہیں۔ ان لوگوں کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ نیز حرام و مکروہ تحریمی کا فرق واضح بیان فرمائیں۔ یہ سوال تھا جو فتاوی فیض رسول میں موجود ہے۔ تو آپ نے اس کا جواب دیا حرام قطعی فرض کا مقابل ہے اور مکروہ تحریمی واجب کا مقابل ہے، یعنی حرام قطعی فرض کے مقابلے میں ہے اور مکروہ تحریمی واجب کے مقابلے میں ہے۔ فرماتے ہیں یعنی جس طرح واجب کا کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اسی طرح مکروہ تحریمی سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ حرام کا ایک بار قصدن کرنے والا گناہگار
مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اور مکروہ تحریمی کا ایک بار کرنے والا گنہگار اور چند بار کرنے والا مرتکب کبیرہ و فاسق ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اوجڑی اور آنتوں کے کھانے کو طبعی یعنی مباح کہنے والا نرا جاہل ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہی تو ہے، حرام تو نہیں، ان کے قدم گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد سنت بلکہ وتر چھوڑ کر یوں کہیں گے واجب ہی تو ہے، فرض تو نہیں، بلکہ اور ترقی کریں گے، اوجڑی اور آنت کے ساتھ ساتھ لید گوبر کھائیں گے اور منع کرنے پر کہیں گے حرام ہی تو ہے، کفر تو نہیں۔ یعنی اس پر ہمارے فتاوی فیض الرسول والے اس طرح لکھتے ہیں، یعنی اوجڑی اور آنت کو کھانا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی آپ لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے دور حاضر کے مفتی جو سابق رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، اور جناب مولانا مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ، جو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفہیم المسائل، یعنی مسائل کے بارے میں آپ نے کتاب لکھی، تو اس کے اندر آپ سے سوال کیا گیا کہ جانور کی اوجڑی کھانا حلال ہے یا حرام؟ بعض لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہاں پر جواب دیتے ہیں مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کے جن اجزاء کو حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں، یعنی ذکر، فرج، خصیتین، غدود، پتا، مثانہ، دم مسفوح، بہنے والا خون۔ ان میں سے دم مسفوح جو ذبح کرتے ہیں، ذبح کے وقت بہنے والا خون تو حرام قطعی ہے۔ یہ جو اجزاء ہیں کیونکہ ان کی حرمت نص قرآنی سے ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خون، دم مسفوح، اس کا حرمت نص قرآنی سے ثابت ہے، اور باقی 6 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ اور اس میں فرماتے ہیں اوجڑی کو ہم مثانے پر قیاس کرتے ہیں، جس طرح مثانے سے پیشاب وغیرہ گزرتا ہے تو مثانہ تو حدیث پاک سے حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ مثانہ یہ ہے پیشاب کے گزرنے کی جگہ، تو فرماتے ہیں کہ جہاں گوبر کا مستقر ہونا، یعنی گوبر کا مستقر رہنا، جہاں سے پیشاب گزرے وہ تو حدیث پاک سے حرام ہو گیا۔ جہاں گوبر کا مستقر یعنی مخزن گوبر ہو، جو ایک گوبر کا خزانہ ہو، تو وہ اس پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہوئے اگر مثانے اور اوجڑی میں علت مشترکہ دیکھا جائے تو اس کا حکم بھی مکروہ تحریمی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کو دیکھا جائے، جس طرح مثانے کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح یہ مثانہ پیشاب کے گزرنے کی جگہ ہے، جس طرح مثانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو اسی طرح جو اوجڑی ہے اس کو بھی مکروہ تحریمی قرار دیا جائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کا اس طرح جواب دیا، لیکن اس کی ممانعت میں حدیث مذکور نہیں، لیکن کم از کم یہ بہرحال مکروہ تنزیہ تو ہے، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جتنا بھی ہمارے اسلاف میں سے بزرگ گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے اس کو کھانا جائز نہیں کہا۔ جو بھی اسلاف میں سے جو بزرگ گزرے ہیں، کسی نے مکروہ تحریمی لکھا اس کو، کسی نے اس کو مکروہ تنزیہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔